الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا او لتعودن فی ملتنا صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوا تھا اور آج ہمارا 9واں پارہ ہے، اور 8ویں پارے کے اخیر میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت نے چند قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ آیا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ آیا تھا، اور پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دین کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تو قوم نے جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو دھمکی دی۔ اسی کا ذکر 9ویں پارے کے شروع میں ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ 9ویں پارے کے شروع میں بھی قوم شعیب کا تذکرہ، اور تذکرہ ان کا کہاں سے کہ جب دین کی دعوت دی گئی، ان کو دین کی دعوت دینے کے بعد پھر قوم دشمن ہوئی، اور دشمنی کی میں آ کر کے قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے کیا کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومه، قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ قوم نے دھمکی یہ دی کہ اے شعیب، آپ بھی اور آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے اور جو آپ ہیں، ورنہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے ہماری ملت میں آ جاؤ، اگر تمہیں ہماری ملت میں نہیں آنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کو لنخرجنک، ضرور بھی ضرور ہم آپ کو بستی سے باہر نکال دیں گے، آپ کو بھی اور آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ پر جو ایمان لائے ہیں، ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ ہم بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تو پھر کیا کرو؟ تم ہماری ملت میں کیا کرو؟ واپس آ جاؤ۔ قوم نے نہیں مانا، قوم انکار کرتی رہی، اور آخر کر پھر اللہ رب العزت کا کیا آیا؟ عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی کیا آیا؟ اس کو زلزلے نے پکڑ لیا، اللہ کا عذاب آیا زلزلے کی صورت میں، اور ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی؟ اصبحوا فی دارہم جاثمین، تو اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ دستور یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بستی میں کسی قوم کے پاس کسی نبی کو بھیجتے ہیں، اور پھر جب وہ نبی ان کو توحید کی دعوت دیتا ہے اور نہ مانتے، قوم جب نہیں مانتی ہے، نبی نے قوم کو دعوت دی توحید کی اور قوم نے نہیں مانا، تو اللہ رب العزت پھر ان کے اوپر جو ہے فقر اور فاقہ اور مصیبت اور بیماریوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اگر قوم ان بیماریوں کے ذریعے سے، مطلب چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتے ہیں، ان کی وجہ سے اگر وہ باز آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتی ہے، اگر وہ باز نہیں آتی ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پہلے اللہ نے ان کو بری حالت دی تھی، بیماریاں دی تھی، فقر دیا تھا، فاقہ دیا تھا، پھر اللہ رب العزت ان کو مال دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ان کو مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کر کے خوشحالی عطا فرماتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ تنگی کے بعد ان کو کیا ملی ہے؟ آسانی ملی ہے، مشکل کے بعد ان کو آسانی ملی ہے، خوشحالی ملی ہے، ہو سکتا ہے اب کیا کریں؟ یہ شکر ادا کریں، اللہ کی مان لے۔ لیکن جب پھر نہیں مانتی ہے قوم، جب قوم
پھر نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کیا کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے. فَأَخَذَتْهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر اللہ کی پکڑ اچانک ان پر آ جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے آگے تک تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو نقل فرمایا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. پھر ان تمام کے بعد بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیتیں دے کر کے، نشانیاں دے کر کے، الی فرعون و ملئ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، دین کی دعوت دی، لیکن اس نے مانا نہیں. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے معجزات ظاہر کیے تو فرعون نے کہا کہ جادوگر ہے. پھر جادوگروں کو بلایا اور پھر جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا. اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ فتح عطا فرمائی، جیت دی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل اور کرم سے. اور جادوگر کیا ہو گئے؟ ہار گئے. اور جب جادوگر ہار گئے تو پھر کیا ہو گئے؟ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين. ہارے بھی جادوگر، لیکن ساتھ ساتھ پھر ان کو کیا کر دیا گیا؟ سجدے میں گر گئے. وہ القیا، ڈال دیا گیا، السحرة جادوگروں کو، ساجدین سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین، اور نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین، جہانوں کے رب پر. کون ہے جہانوں کا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے. مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے جادوگروں کو کیا نصیب کیا؟ ایمان نصیب کیا. جادوگر سارے کے سارے ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. آگے تک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ چلتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. یہاں سے جو ہے قوم فرعون پر جو عذاب آئے تھے ان میں سے چند عذابوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں سے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ اور ٹڈیاں بھیجی، اور والقمل اور چیچڑی بھیجی، چیچڑ جس کو کہتے ہیں وہ بھیجی، والضفادع اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا، والدم اور خون کا عذاب بھیجا. یہ سارے کے سارے عذاب اللہ رب العزت نے کس پر بھیجے؟ فرعون کی قوم پر بھیجے. اور پھر جب یہ عذاب آتے تھے تو یہ فرعون کی قوم کیا کرتی تھی؟ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر عذاب آتا تھا تو قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک. دوڑ کر کے جاتے تھے کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ اپنی خدا سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں جو اللہ کا عذاب ہم پر آیا ہے یہ عذاب کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. اگر ہم سے عذاب دور ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ لنؤمنن لک، ضرور بھی ضرور ہم ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو دعا کے نتیجے میں عذاب ہٹ جاتا تھا. لیکن جیسے ہی عذاب ہٹ جاتا تھا وہ پھر کیا کرتے تھے؟ پھر نافرمان بن جاتے تھے، پھر مانتے نہیں تھے. پھر جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے آپ کیا کریں؟ دعا کریں اللہ سے کہ عذاب ہٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب ہٹتا تھا. اور اس طرح ان کی نافرمانی اسی طرح چلتی رہتی تھی اور مانتے نہیں تھے. اسی کو ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرمایا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کیا کیا؟ بیان فرمایا. فرمایا کہ سب سے پہلا وصف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ رسول ہیں. کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر کے آتا ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو نئی شریعت لے کر کے آتا ہے. اور پھر فرمایا دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نبی ہیں. اور تیسری صفت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ آپ جو ہیں وہ امی ہیں. کیا ہے؟ امی ہے. اور پھر چوتھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ آپ کے اوصاف اور آپ کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطاب فرمایا کہ آپ کی قوم کے جو لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے.
یعنی آپ کے قوم کے لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود ہوں گے وہ جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لیں گے، تب تک وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو یہودی تھے، ان کے جو باقی واقعات تھے، قصص تھے، ان کو بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عہد الست کو بیان فرمایا۔ کس کو؟ عہد الست کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور جب کہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ یہ عہد الست کہاں ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ کہاں سے؟ جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں، یہ کہاں ہے؟ عرفات کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ مکہ کے اندر، عرفات کے اندر وادی واقع ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی بھی روحیں تھی ان سب کو کیا کیا؟ جمع فرمایا، اور پھر ان سب سے عہد و پیمان لیا۔ وہاں پر ان سب سے کیا لے لیا؟ قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں تھی ان سے پیمان لیا کہ تمہارا رب بتاؤ، تمہارا رب کون ہے؟ تو اور یہ وعدہ لے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کے کیا کہا تھا؟ بلا، ہاں ہاں آپ ہماری، قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے کیا ہے؟ رب ہیں، شہیدنا، ہم نے اس کی گواہی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص تھا بلعام بن باعور، کیا نام تھا اس کا؟ بلعام بن باعور، بڑا عبادت گزار، بڑا پرہیزگار آدمی تھا۔ اس کا قصہ بیان فرمایا، اس کا قصہ یوں بیان فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جبارین کے ساتھ جا کر کے آپ کیا کریں؟ جبارین کے ساتھ جا کر کے آپ جہاد کریں۔ اور وہ جو جبارین تھے ان میں ایک بندہ تھا بلعام بن باعور، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ جب ان کو جبارین کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ لوگ اس بلعام بن باعور کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ کیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ پہلے تو اس نے انکار کیا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ لیکن جبارین جو تھے انہوں نے بڑا اصرار کیا، اور اصرار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو بہت بڑی ایک رقم بھی دے دی رشوت کے طور پر۔ اب جب اس نے رقم دیکھی تو لالچ میں آ کر کے اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب جب اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو الفاظ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کے الفاظ زبان سے کہہ رہا تھا، وہ الفاظ اسی کے لیے اور اس کی قوم کے لیے نکلنے لگے۔ اپنی طرف سے وہ کس کے لیے بد دعا کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ جو الفاظ وہ ان کے لیے کہہ رہا تھا وہ الفاظ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے نکلنے لگے، اور اس طرح وہ کیا ہو گیا؟ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ اور پھر اس کو ایک ایسی کتے کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس کے اوپر وزن لاد دیا ہو، کہ اس کے اوپر بوجھ لا دو تب بھی ہانپتا ہے، اور اگر بوجھ نہیں لادو گی وہ تب بھی ہانپتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اہم مسئلے کو بیان فرمایا، کیا کہ علم غیب جو ہے، غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب نہیں ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے آپ کے لیے نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بہت سارے خیر کیا کر لیتا؟ جمع کر لیتا، اکٹھی کر لیتا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کے بارے میں جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ عند ربی، اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔
تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہونا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا. اور آگے اسی پر دلیل فرمائی کہ مجھے علم غیب ہے ہی نہیں. اگر علم غیب میرے پاس ہوتا تو پھر ساری کی ساری خیر کیا کر لیتا، میں جمع کر لیتا، مجھے کبھی نقصان نہیں ہوتا. اگر مجھے علم غیب ہوتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو احد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جاتا، غیب کا علم ہوتا تو پتہ ہوتا کہ وہاں نقصان ہونے والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے نہ جاتے. 70 صحابہ جو بیر معونہ پر شہید ہوئے، 70 صحابہ جو بھیجے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو نہ بھیجتے. اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا. اور پھر یہاں پر سورت ختم ہوئی. پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ انفال. کون سی سورت؟ سورہ انفال. انفال یہ نفلن کی جمع ہے، نفلن کی جمع انفال، اور اس کے معنی آتے ہیں زائد چیز، زائد چیز. اور اس سے مراد جو ہے وہ ہے مال غنیمت. کیا ہے؟ مال غنیمت. یہ سورہ انفال چونکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی. کب نازل ہوئی تھی؟ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی. اور اس پوری صورت کے اندر غزوہ بدر کو بیان کیا اور بدر پر تبصرہ کیا اللہ رب العزت. اور اس میں چونکہ مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا کہ مال غنیمت کس کو ملے گا، جوانوں کو ملے گا یا گھڑ سواروں کو ملے گا یا بزرگوں کو ملے گا یا کس کو ملے گا، اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے سورت کے شروع میں ذہن بنا دیا کہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے. لہٰذا ایمان والو تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں کیا کرو؟ صلح کرو. آپس میں کیا کرو؟ صلح کرو. اس کو بیان فرمایا. اور کل انشاءاللہ 10واں پارہ شروع ہوگا تو 10ویں پارے کے شروع میں جو ہے مال غنیمت کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا، وہی کریں گے. اور پھر اس کے بعد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہاں سے جو ہے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا. فرمایا ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا کیا آ جاتا ہے؟ ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا وہ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری صفت ان کی بیان فرمائی کہ وہ اللہ رب العزت پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. دیکھیے اللہ پر بھروسہ کس طرح کرنا ہے؟ پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلے اس اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد اگلی صفت، چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی صدقات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اور پھر کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یہاں سے پوری غزوہ بدر کی پر تبصرہ فرمایا، پوری غزوہ بدر کو بیان فرمایا کہ غزوہ بدر کب واقع ہوا، کیسے واقع ہوا. سن 2 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا ہے، اور وہ جو ان کو نفع ہو رہا ہے اس سارے کے سارے نفع کو ایمان والوں کے خلاف کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے. جب آپ نکلے تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان آ کر کے ہمارے راستہ روک رہے ہیں. اس نے فوراً ایک آدمی دوڑایا مکہ کی طرف اور ابو جہل کو اطلاع بھیجی کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا تم ایک بڑا لشکر لے کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جاؤ. اور ادھر سے اس نے لشکر بلا لیا اور ادھر سے اپنے قافلے کو سمندر کے کنارے سے بچاتا ہوا کہاں لے گیا؟ مکہ لے گیا. اور پھر اس کے بعد مکہ کا ایک بڑا لشکر آیا اور ادھر سے ایمان والے صرف 313 یا 314، اور ایمان والوں کے پاس کل 6 زرے. کتنی زرے؟ 6 زرے اور 8 تلواریں اور 2 گھوڑے. ایمان والوں کے پاس صرف اتنا ہے. اور کفار مکہ کے پاس 200 گھوڑے، لگ بھگ 1000 کا لشکر، اور اتنے ہی لگ بھگ اونٹ ان کے پاس، اور جنگی ساز و سامان سب کچھ ان کے پاس ہے. اور جب بدر میں پہنچے تو جو اچھی جگہ تھی اس پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، اور ریت والی جو جگہ تھی وہ ایمان والوں کے حصے میں آئی. اور پھر اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کا تذکرہ، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو اس وقت کو، تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے کیا کر رہے تھے؟ فریاد کر رہے تھے، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم،
تو اللہ نے تمہاری دعا کو کیا کر لیا؟ سن لیا، قبول کر لیا. انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گی، الف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین، جو یکی بعد دکھری آئیں گے. 1000 فرشتوں کا وعدہ ہوا، 3000 کا بھی ہوا اور 5000 کا بھی ہوا. اب فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ بالکل روایت کے اندر ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے کیا کیا. اور جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، الوداعی پیغام اللہ نے جو الوداعی نصیحت کی فرشتوں کو، یاد کرو اس وقت کو جب تیرا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی معکم. سب سے پہلے یہ بات سنو کہ مدد کرنے کے لیے جو مسلمانوں کی تم جا رہے ہو وہ تم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہو. انی معکم، میں تمہارے ساتھ. مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کے قدموں کو کیا کرنا؟ جما دینا، ایمان والوں کو مضبوط بنا دینا. اور پھر اللہ کی طرف سے اذ یغشکم الناس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء، اللہ کی طرف سے پانی اترا اور ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے اون کو طاری کر دیا. اون کو کیا کر دیا؟ طاری. سارا قصہ نقل ہوا. اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کیا عطا فرمائی؟ غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی اور کفار مکہ کو شکست عطا فرمائی. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، یہاں سے آگے اللہ رب العزت نے کامیابی کے کچھ اصول بیان فرمائے کہ ایمان والو تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان چیزوں کو اپنا لو. سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، تمہارے دشمنوں کے ساتھ جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فلا تولوهم الادبار، تو پیٹھ پھیر کر کے مت بھاگنا. سب سے پہلا ضابطہ یاد رکھنا کہ جب آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر کے مت بھاگنا. اور اگر پیٹھ پھیر کر کے بھاگو گی تو کیا ہوگا؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن اپنی پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جائے گا، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غصے کا مستحق ہو جائے گا. لہذا پیٹھ پھیر کر کے مت بھاگنا. دوسری چیز فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا. دو چیزیں ہو گئی. کامیابی کے اصول بیان فرما رہے ہیں. ایک فرمایا کہ مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ دکھا کر کے مت بھاگنا. دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا. تیسری چیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا. جب تمہیں وہ بلائے لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تم کو زندہ کرتی ہے، ایمان کی طرف، احکام کی طرف، تو اس وقت ان کی دعوت کو کیا کرنا؟ قبول کرنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، بے وفائی نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے ساتھ خیانت مت کرنا. کتنی ہو گئی؟ 4 چیزیں. 5ویں چیز فرمائی کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا. کیا ہے فرقان؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز عطا فرمائے گا. اور ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویغفر لکم، اور تمہاری کیا کرے گا؟ مغفرت کرے گا. اور پھر یہ 5 چیزیں تھی فرمائی، یہ 5 اصول ہے کامیابی کے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 5 اصول کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ، ان پر عمل کرنا. اور پھر پارے کے آخر میں جو ہے اب تو یہاں 5 کامیابی کے 5 اصول بیان فرمائے، اور پارے کے آخر میں جو ہے وہ کافروں کو ترغیب بھی اور ترہیب بھی فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، جو کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، بے ایمان ہیں، اگر یہ گناہوں سے باز آ جائیں، ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں، یغفر لهم ما قد سلف، تو ان نے جتنے بھی آج تک گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. یہ ترغیب تھی، لیکن ساتھ ساتھ ترہیب میں ڈرانا، ڈرایا بھی گیا کہ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ باز نہیں آئیں گے، اگر یہ مانیں گے نہیں، تو پھر اللہ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فقط مضت سنت الاولین، پہلوں کی سنت گزر چکی ہے. یعنی جو اللہ کا طریقہ کار ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہلاک کرے گا اور آخرت میں بھی کیا دے گا؟ ان کو عذاب دے گا. آخرت دنیا کے اندر ہی ہلاک ہوں گے اور آخرت کے اندر ہی اللہ کے عذاب کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہو جائیں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.